بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کی کرسی کے گرد چکر لگا رہی ہیں اور اس وقت عوامی مسائل، منشور اور بیانیے سے زیادہ توجہ طاقت اور اقتدار کے حصول پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے الیکشن کے قریب ساری توجہ عوام اور اخلاق پہ ہوتی ہے، اور جبکہ الیکشن کے بعد ساری توجہ طاقت اور اقتدار پہ ہوتی ہے، یعنی کہ الیکشن کے بعد عوام اور اخلاق ترجیحات کا حصہ ہی نہیں رہتے، اور یہی ہمیشہ سے ہوتا ہے، کوئی پہلی باری تو نہیں ہو رہا۔ عوام کو اپنے حقوق سے زیادہ فکر اپنے سیاستدانوں کے مینڈیٹ کی رہتی ہے، اور یہی سب سیاسی جماعتوں کا منشور اور نظریہ ہے کہ عوام کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ بہرحال سیاسی جوڑ توڑ عروج پہ ہے۔ جو نادان ماضی میں کمزور حکومتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، وہ پھر سے اس کے لیے نہ صرف تیار نظر آ رہے ہیں بلکہ اقتدار کے حصول کے لیے دن رات ایک ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر رزلٹ پہ نظر ڈالی جائے تو کل آزاد 101 امیدوار قومی اسمبلی میں جیتے ہیں، جن میں 90 سے زیادہ تحریک انصاف کے ہیں۔ مسلم لیگ نون 75 سیٹس لینے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں 54 سیٹیں آئی ہیں۔ ایم کیو ایم کو اچھا خاصا حصہ مل گیا، ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمیعت علماء اسلام کو صرف 4 سیٹس ملی ہیں، جس سے مولانا کافی خفا بھی ہیں۔ 2 استحکام پاکستان جبکہ 3 مسلم لیگ کاف کے حصے میں آئی ہیں۔ باقی بلوچستان کی 4 جماعتیں ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ کچھ خبریں اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے دھوم مچائی بھی ہے کہ عمران خان سے کوئی بڑی شخصیت جو ہے ڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آئی، اور یہ ہو سکتا ہے ٹرینڈ ہے۔ یہ ملاقات کیسی ہوئی، کس نے کی، ساری حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہرحال پی ڈی ایم 1 کے بعد پیش خدمت ہے پی ڈی ایم 2۔ جی، پچھلی پی ڈی ایم حکومت عوام کے لیے جتنی مہلک ثابت ہوئی تھی، اب عوام پی ڈی ایم کا نام سن کر ہی پریشان بلکہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا آخرکار ایک اہم بیان آ ہی گیا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پی ڈی ایم کے بعد پیش خدمت ہے پی ڈی ایم 2، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عوام اس سے پریشان ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت پی ڈی ایم کا الٹرا ورژن سامنے آ رہا ہے۔ طریقہ واردات کو چھپانے کے لیے شاید اس بار پی ڈی ایم کی جگہ کوئی اور نام رکھ لیا جائے، لیکن کام اس پہ شروع ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد لاہور یاترا پہ رہا، جہاں وہ مسلم لیگ سمیت دوسری سیاسی جماعتوں سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی پیغام مل چکا ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان اور مسلم لیگ کاف کو تو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، منانے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں لے جائے۔ تو اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے، اس کے بعد صدر پاکستان کا چناؤ بھی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اتحاد اور اتحادی حکومت جیسے اہم ترین اور مشکل ترین معاملات میز سے پڑے ہوئے ہیں۔ جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر بھی وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے ان کو ایم کیو ایم سمیت باقی جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا۔ اور دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اتحاد کر لیتے ہیں، پھر حکومتی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایک آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر کے بیان کو چھوڑ دیں، لیکن کل رات کو تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے رابطہ بھی کیا، اور بالکل رابطہ کیا، بھرپور رابطہ کیا۔ اب وہ پبلکلی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں جی لوگوں نے ہمیں اس لیے تو ووٹ نہیں دی کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیں یا پیپلز پارٹی کے، لیکن پس پشت وہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے اگر یہ بات اپنی جماعتی نظریے کو بچانے کے لیے کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیاست اور جمہوریت کو دیکھا جائے تو غلط ہے، کیونکہ سیاست میں لچک اور میثاق جیسے نرم رویے جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، اور اسی سے ریاستیں اور قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ ضد اور میں نہ مانو کی روش جو ہے، اس سے نہ صرف سیاست بلکہ عوامی مفادات کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے پچھلے 2 سالوں میں ہونے والے انتہائی ناخوشگوار واقعات میں دیکھی ہے۔ میثاق اور اتحاد کا سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو ہوگا، اس وقت حقیقی طور پہ ایک سیاسی قوت کے طور پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کے امیدواران نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور جو منتخب ہوئے ان کو 3 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے، لیکن یہ پارٹی تحریک انصاف تو ہو نہیں سکتی۔ نون لیگ نہ صحیح، لیکن تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی تو بہرحال چل سکتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا رویہ نواز شریف کے بارے میں ذرا سخت تھا، جس کا اندازہ بلاول بھٹو کے حالیہ بیان سے ہے۔ انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہم کسی سے ملنے نہیں جا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے اپنی الیکشن مہم کے دوران بھی نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور مناظروں کے لیے چیلنج کرتے رہے، جبکہ اس کی نسبت تحریک انصاف اور عمران خان کو انہوں نے کم تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو لے کر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری میں تھوڑا بہت اختلاف تو ہو سکتا ہے، اور ماضی میں بھی کوئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے جسے دونوں باپ بیٹے کے درمیان اختلافات کے اشارے بھی ملے۔ باقی تمام باتیں ایک طرف، اتحاد نہ کرنے کا سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے۔
اتحاد نہ کرنے کی صورت میں تحریک انصاف کو صرف وفاق ہی نہیں، پنجاب اور بلوچستان میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب میں نون لیگ اور تحریک انصاف میں 1 یا 2 سیٹس کا فرق ہے، لیکن یہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک انصاف بہت سے حلقوں کو چیلنج کر رہی ہے، بہت سو کو کر بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے بھی بہت سے حلقوں کو عدالت میں چیلنج کیا ہے، جن میں کافی کیسز کے اندر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کا قدرے سخت موقف ہے اور مضبوط بھی ہے، کیونکہ فارم 45 اور فارم 47 جو ہیں ان میں کہیں مطابقت نہیں ہے، جس سے ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کو عدالت سے ریلیف مل جائے۔ تاہم اس کے باوجود اتحاد کی اس وقت سب کو ضرورت ہے اور کوئی ایک پارٹی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ حکومت دونوں اطراف سے جس کی بھی بنے، دونوں صورتوں میں اپوزیشن بڑی تگڑی ہوگی، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب آپ کو IMF کے معاہدے کے نتیجے میں بجلی، گیس اور پیٹرول مزید مہنگا کرنا ہے، جب آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری حکومتی جہیز سے ملے ہیں، جب آپ کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن جیسی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، عالمی تناؤ میں آپ کو چائنا اور امریکہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے، جب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے کے لیے سخت شرائط کو ماننا پڑے، سخت فیصلے کرنے پڑے، تو مان لیں حکومت میں بیٹھ کر بد دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر عوامی حمایت حاصل کی جائے اور اپنی سیاست کو بہتر کیا جائے۔ لیکن بعض اوقات انسان اشارہ ہی سمجھ جاتا ہے اور بعض اوقات ٹھوکر کھا کے بھی نہیں سمجھتا۔ تب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس کی سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے۔ عمران خان سے کوئی بڑی شخصیت اور اڈیالہ جیل میں ملاقات اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ یہ ملاقات کیسے ہوئی، کس نے کی؟ اب سوشل میڈیا دنیا کا وہ پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں بڑے سے بڑا جھوٹ اور چھوٹے سے چھوٹا سچ بھی ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں یہ تحریک انصاف والوں سے سیکھنا چاہیے سب کو۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ کم اور خبروں کی فیکٹری زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں یہ لوگ کیسی خبریں نکال لاتے ہیں اور وہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، کاروائیوں اور پابندیوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے اور ٹویٹر سے ویریفائی بھی کروائے ہوئے ہیں تاکہ ان اکاؤنٹس پہ جاری ہونے والے نیوز پہ شک بھی نہ ہو۔ تو سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جن میں کچھ سرکاری پروٹوکول والی گاڑیوں کو اڈیالہ جیل میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے، جسے پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، یعنی یہ کوئی اعلیٰ ترین شخصیت ہے جو کہ پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل میں آئی۔ تو ان ویڈیوز کے ساتھ لکھا گیا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے انتہائی اہم اور بڑی شخصیات کی ملاقات، جن میں صدر عارف الوی کا بھی نام ہے۔ تو عمران خان سے ملنے والی جن باقی اعلیٰ شخصیات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کون ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے۔ نہ تو کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی اڈیالہ جیل میں کوئی اعلیٰ شخصیت عمران خان سے ملاقات کرنے گئی، بلکہ وہ اڈیالہ جیل میں سماعت کرنے والے جج صاحب کی گاڑی تھی جس پہ قومی پرچم لگا ہوا تھا۔ اب اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر اور جھوٹ کا رنگ دے کے اس میں شامل کرنے کے بعد تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اسے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا دیا۔ اس پہ تو ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ ان کو چاہیے قوم سے معافی مانگیں اور آئندہ بھی ایسے جھوٹ اور حماقت سے توبہ کریں۔ لیکن آپ اس کو اب قوم کی بدقسمتی سمجھ لیں یا سیاسی جماعتوں کی چال بازی، کوئی بھی اپنی روش سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی بوٹی کے لیے سب ملک کی گائے جو ہیں اس کو ذبح کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور مزید اپڈیٹس کا انتظار کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔